اور کیا یہ نعرہ اوورسیز پاکستانیوں کا ہے کہ اگلی بازی؟ انشاءاللہ عمران نیازی خان کی باری. سارے پاکستانیوں کو ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہم کسی کے غلام نہیں ہیں، ان مروسی سیاست کرنے والوں کے غلام نہیں ہیں. وی آر ناٹ بیگرز، وی آر چوزرز. اس کی آواز اگر پوری دنیا میں سنی جاتی ہے کیونکہ ہی از ویری ایکٹیو سوشل پرسن. ہی لوڈ ٹو ہیلپ دا پیپل. کینسر ہاسپٹل بنائے عوام کے لیے مطلب کر دیے، نمل یونیورسٹی بنوائی عوام کے لیے اس نے بنا دی، اس نے اپنی ہر چیز عوام کے لیے وقف کر دی. میرے بھائی اس نے باہر جا کے اپنی جائیدادیں نہیں بنائیں. یہ بات تو ٹھیک ہے آپ کی کہ اسلام فوبیا کے خلاف عمران خان نے ایک بہت بڑی جنگ لڑی عالمی سطح کے اوپر، اور اس کو وہ جیتا بھی ہے. تو اس بات کو تو ہم تھوڑا 2 منٹ کے لیے سائڈ پر کرتے ہیں. پہلے مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ وہاں پہ اتنے سالوں سے مقیم ہیں، کاروبار بھی آپ کا اچھا ہوگا، تو آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہاں سے آپ ارجنٹ اتنی مہنگی ٹکٹ خرچ کی اور فوراً پاکستان لاہور پہنچ گئے ہیں اور جلسے میں جانے کے لیے تیار ہیں؟ تو آپ بھی گھر بیٹھ کے یہ جلسہ دیکھ سکتے تھے، کیا ضرورت پڑی اس چیز کی؟ اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس وقت پاکستان کو. اس کی وجہ صرف یہ ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے، کہ پہلی بار ایسا لیڈر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اتنی دیر کے بعد، کہ جس کو سن رہے ہیں دنیا میں صرف مسلمان نہیں باقی بھی قومیں. تو اب آپ مجھے یہ صرف یہ بتائیں کہ آپ سب، بلکہ ہم سب کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے لوگ ایک ہجوم کی طرح ہیں. اب اس ہجوم کو اللہ کے فضل سے ایک لیڈر قوم بنانا چاہ رہا ہے. اور دیکھیں مہنگائی دنیا کے ہر ملک میں ہے. لیکن جو ہمارے نئے وزیر اعظم صاحب ہیں وہ تو کہتے ہیں بیگرس کانٹ بھی چوزرس. وہ تو اس کو قوم نہیں سمجھتے، وہ تو کہتے ہیں ہم بیکاری ہیں، اور بیکاری جو ہوتے ہیں وہ ان کی کوئی چوائس نہیں ہوتی. اس بیانیے کو آپ اوورسیز پاکستانی کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا ہم واقعی بیکاری ہیں؟ ہماری اپنی کوئی خواہش نہیں ہے؟ ہم خود سے کوئی خوددار قوم، ہمیں اوورسیز پاکستانی یا اوورسیز جو وہاں پہ لوگ رہتے ہیں وہ پاکستانیوں کو خوددار قوم سمجھتے بھی ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ سر، اوورسیز پاکستانیز آر پاکستانیز. فرسٹ آف آل، اگر اس ملک سے یا امریکہ سے بھی یا دوسرے ملک سے بھی لوگ دوسری جگہوں پر جا کے کام کر رہے ہیں، دے ہیو رائٹ. مطلب ایک امریکن بندے کو سوئٹزرلینڈ میں اگر وہ رہ رہا ہے، اس کو رائٹ ہے ووٹ کرنے کا. اور بلکہ سوئٹزرلینڈ کے ٹی وی پہ ڈبیٹ چلتی ہے، ڈیموکریٹک یا ریپبلکنز کی ڈبیٹ چلتی ہے کہ بھی کس کو ووٹ دینا ہے. ان کے ٹی وی بتا رہے ہوتے ہیں سوئٹزرلینڈ کے. اسی طرح آج پوری دنیا میں صرف عمران خان کی وجہ سے ایک ڈبیٹ چل پڑی ہے کہ ہو از رائٹ. تو آپ دیکھیں کہ دوبارہ میں اسی بات پر آؤں گا کہ ایک قوم جب بن جاتی ہے، ترقی اس ملک کی تب شروع ہوتی ہے. اب ذرا آپ اس بات پہ آئیں کہ انہوں نے رشیا کا دورہ کیا، ٹھیک ہے، اب چیزیں باہر آ رہی ہیں، کئی چیزیں تو ابھی تک باہر نہیں آئیں. اب ہمارے جو ہیں چیف آف آرمی سٹاف، انہوں نے بتایا کہ دے واز ایگریڈ، all people was agreed that he have to go، کہ اس نے جانا چاہیے ہی رشیا میں. اب وہاں پر اب چیزیں لیک آؤٹ ہو رہی ہیں کہ 30% لیس پہ ہمیں ویٹ مل رہی تھی، 30% لیس پہ ہمیں آئل مل رہا تھا. تو آپ مجھے بتائیں کہ ہمیں کیوں لینا چاہیے آئل اتنے دور ممالک سے؟ ٹھیک ہے، ہمیں تو مطلب جو سا نزدیکی ممالک سے چیزیں لینی چاہیے جو ہماری قوم کے لیے بہتر ہیں. اب اس چیز کی تکلیف اگر لوگوں کو ہے تو وہ اس لیے ہے کہ وہ ہمیشہ کمیشن لیتے ہیں. اب دیکھیں نا، یہاں پر مشہور ہے 10%. آپ کہیں گے، بچہ بھی آپ کو بتائے گا ہو از مسٹر 10%. اب آپ مقصود چپڑاسی کی بات کریں گے تو سب کے سامنے وہ بات آ جائے گی کہ کیوں بھی مقصود چپڑاسی کا نام اتنا مشہور کیوں ہے. یہی چیزیں وہاں پر بکس لکھی گئی ہوئی ہیں جس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ کون سا کرپٹ انسان ہے اور کون سا انسان قوم کے لیے لڑ رہا ہے. اس نے پہلی بات کراچی جلسے میں کیا کی، اس نے کہا کہ میں آپ کے بچوں کی لڑائی لڑ رہا ہوں. ٹھیک ہے، ساری قوم کے بچوں کی لڑائی لڑ رہا ہے، ہم سب کے بچوں کی لڑائی لڑ رہا ہے. اور وہ جو غریب انسان ہے، جو مطلب اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکتا، وہ ان کو پڑھا رہا ہے. وہ جو بچے جا رہے تھے، اب آپ بلوچستان کی بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ بچے جو ان سے وہ تعلیم کیسے حاصل کرتے ہیں، مدرسوں میں جا رہے ہیں، ان کو بھی وہ تعلیم دی جا رہی ہے جو کہ تعلیم انہیں ملنی چاہیے، دینی اور دنیاوی. اور جو یہاں کے ماڈرن اور پرائیویٹ سکول تھے وہاں پر بھی اس نے دینی تعلیم شروع کروائی.
مقصد کیا ہے کہ سب کو چانس ایکول لیول پر پہنچے، تب قوم بنتی ہے. قوم ایسے تو نہیں بنتی کہ آپ جون سے آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھا لیں اور باقی جون سے آپ کی وہ کیا کہتے ہیں غلامی کے لیے پیدا ہوں. اور نہیں بھائی، کوئی بھی غریب ہو یا امیر ہو، ہم لوگ غلامی کے لیے پیدا نہیں ہوئے. ہم پاکستانی آزاد ہیں، میں آزاد ہوں، میں غلام نہیں ہوں، اور اس لیے میں عمران خان کے ساتھ ہوں. سیکنڈلی، عدالتیں تب کیوں نہیں کھلیں جب مطلب شہباز شریف صاحب کے جو ان سے کیسز ہیں، یا حمزہ کے کیسز ہیں، یا زرداری کے کیسز ہیں، یا باقی لوگوں کے جتنے بھی کیسز ہیں، وہ دن رات کیوں نہیں کھلیں ان کیسز پہ فیصلہ کرنے کے لیے. اب جس دن میڈیا سے ہم نے یہ چیزیں اویئرنیس مطلب لی ہے، جس دن مطلب یہ دونوں کے اوپر شہباز پر اور حمزہ پر وہ فرد جرم عائد ہونی تھی، اس دن جون سا ہے وہ جناب جون سا اس سے پہلے جون سا وہ وزیر اعظم بن جاتا ہے. اور اب جو ایف آئی اے میں چینجز ہو رہی ہیں وہ کیوں مطلب یہ کر سک رہے ہیں؟ انہیں نہیں کر سکنی چاہیے. مطلب کس بنا پر عدالت ایکشن نہیں لے رہی کہ بھی یہ آفیسرز کو چینج نہ کریں؟ دیکھیں، کوئی بھی دنیا کے اندر کہیں پر بھی کسی ملک میں بھی آپ چینجز یہ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ تو گورنمنٹ سرونٹ ہیں، انہوں نے تو اپنا کام کرنا ہے. تو جب آپ اپنے لوگ لگاتے ہیں تو وہ انصاف تو نہیں ہوگا، نہ وہ پکڑے جائیں گے، نہ وہ کیسز پہ فیصلہ ہوگا. تو مسئلہ صرف یہ ہے کہ ان چیزوں کو ہر علیحدہ علیحدہ کرنا چاہیے اور میرٹ کے بیسس کے اوپر فیصلے ہونے چاہیے. اب آپ دیکھ لیں، جو میڈیا سے ہمیں پتہ لگتا ہے، ہم باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم پریشان ہوتے ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ میرا بیٹا ادھر ہے، میری فیملی ادھر ہے، میں باہر جا کے کام کر رہا ہوں. ایون انٹرنیشنل لیول کے اوپر ہر کمپنی کے ساتھ مطلب جون سا میرا کانٹیکٹ ہے، وہ ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم ایک کریڈیبلٹی کے تحت آپ کو کام کرنا پڑتا ہے. اب یہ کریڈیبلٹی کیا رہ گئی کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ یہ چینجز کر رہے ہیں، کیونکہ سو کولڈ دے واز ورکنگ اگینسٹ دیم، آئی ڈونٹ تھنک سو، اور دے ول ورک فار دیم ناؤ وین دے ول چینج. دیکھیں، 84 سے مطلب یہاں پر آپ رشوت دے کے لگتے ہیں اور پھر بعد میں پھر آپ رشوت لے کے وہ رشوت کو جو آپ نے دی ہوتی ہے وہ پورا کر رہے ہوتے ہیں. کچھ رشوت لینے کا الزام تو پی ٹی آئی کے اوپر بھی نون لیگ کی طرف سے اور دوسری پارٹیز کی طرف سے لگایا گیا ہے کہ یہاں پر ایک لیڈی پوائنٹ کی گئی جو رشوت لے کر جو ہے وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے اندر جو ہے وہ سیٹیں دے رہی تھیں. کیا اس بات میں کوئی صداقت ہے؟ ونس اگین، یہ فیصلہ کسے کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے جو کیس دیکھیں، فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جب پہلے کسی پر کیس کیا گیا ہے اس کیس کو آپ پہلے حل کرتے جائیں، اور جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے جائیں کیسز کو حل کرتے جائیں. یہاں پہ ہوتا کیا ہے؟ یہاں پہ قانون بکتا ہے. قانون کیسے بکتا ہے؟ قانون ایسے بکتا ہے کہ آپ بڑے سے بڑا وکیل کروا لیں، اسے جس کی کروڑ روپیہ مطلب فیس ہوگی، 2 کروڑ روپیہ فیس ہوگی، تو آپ بچ جائیں گے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، کسی صورت میں نہیں ہونا چاہیے. اب جو آپ نے بات کی ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں. کوئی بھی گلٹی ہو اسے سزا ہونی چاہیے، لیکن ایسا نہیں کہ کسی نے مطلب فار ایگزامپل 14، کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہیں، آپ کے نام پہ میں کیسے 14 ارب روپے جو ہے وہ جمع کروا دوں؟ وجہ کیا ہے میرے یہ 14 ارب روپے آپ کے نام پر جمع کروانے کے؟ اللہ کرے ایسا ہو جائے کہ آپ 14 ارب روپیہ جو ہے وہ میرے نام پر جمع کروا دیں. تو میں بھی کرپٹ ہوں، پھر میں بھی کرپٹ ہوں، کیوں میں آپ کے نام پر جمع کرواؤں؟ آپ میری بات کو فالو کریں. یہ ایک شعور ہے، اور یہ شعور تب آتا ہے جب سزائیں دی جاتی ہیں. جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مزدور کو آپ کسی کو بھی چلان فوری طور پہ کہتے ہیں، اسے چلان بھرنا پڑتا ہے، اور جب بڑے بڑے لوگ ہوں، چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہوں، چاہے وہ مطلب یہ پی ایم ایل نون کے ہوں، چاہے وہ جی یو آئی کے ہوں، چاہے وہ پیپلز پارٹی، کسی بھی پارٹی سے بلونگ کریں، انصاف ہونا چاہیے اور دیر سے نہیں ہونا چاہیے. اور اس لیے نہیں کہ مطلب وکیل بہت بڑا ہے تو مطلب جون سا وہ بچا کے لے جائے، یا کسی کے ساتھ کانٹیکٹ ہیں تو وہ اسے بچا کے لے جائے. دیکھیں، جج کو سب سے بڑا قاضی، سب سے بڑا انصاف کرنے والا ہونا چاہیے، اور اس پہ کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ فوج کا پریشر ہو، چاہے وہ پرائم منسٹر کا پریشر ہو، چاہے وہ مطلب جون سا پریشر صرف عوام کا پریشر، لیکن عوام کو بھی ایکسپلیکیشن دیں کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں.
حسن خان صاحب، اس ٹائم آپ پوری اوورسیز کمیونٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور جس طرح سے آپ نے قانون کا بتایا، عدالتوں کا بتایا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ یہاں پر انویسٹمنٹ لے کر آئیں گے؟ اب وہ اتنا اعتماد کرتے ہیں پاکستان کی عدالتوں پہ، اگر یہاں پہ ان کے ساتھ کوئی فراڈ ہو جائے یا کوئی دو نمبر کام ہو جائے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اوورسیز پاکستانی ایسے حالات کے اندر انویسٹمنٹ پاکستان میں لے کر آئیں گے؟ دیکھیں جی، پہلے تو لے کے آ رہے تھے، اور لے کے آنا شروع بھی ہو گئے تھے، کیونکہ پاکستان کا درد ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی بھی میں اگر کاروبار شروع کرتا ہوں اور مجھے وہ بجلی والے کو پیسے دینے پڑیں یا گیس والے کو پیسے دینے پڑیں، تو میرے والدین، میرے والد صاحب تو کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی کی بجلی چوری کرتے ہیں فار ایگزامپل، تو آپ کی تو نماز ہی قبول نہیں ہوتی۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ جس ملک کے اندر آپ انویسٹمنٹ کریں، وہ انویسٹمنٹ کی پروٹیکشن کب آتی ہے؟ جب قانون لاگو ہو۔ اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ جب آپ کرپٹ لوگوں کو، جن کے اوپر کیسز ہیں، ٹھیک ہے، وہ سو کولڈ کرپٹ ہیں، وہ اس لیے ان کو ابھی تک کرپشن کا لیبل لگا ہوا ہے کہ عدالت نے فیصلہ نہیں دیا۔ اور عدالت نے فیصلہ کیوں دیا؟ اب ایسا بھی ہے کہ لوگوں کے اوپر کیس ہوئے، بڑے بڑے کیس ہوئے، وہ جب پاور میں آتے ہیں وہ کیس ختم ہو جاتے ہیں، وہ اس لیے کہ اپنے مطلب کے جج بھی لگا لیے جاتے ہیں، اور اپنے مطلب کے جون سا تفتیشی افسر بھی لگا لیے جاتے ہیں، پولیس والے بھی لگا لیے جاتے ہیں۔ تو یہ جب تک نہیں رکے گا تو آپ کے خیال سے انویسٹر آئے گا؟ اور عمران خان کا ساری دنیا کہتی ہے جی وہ کرپٹ نہیں ہے، اس کے ساتھ ہی وہ تو سارے ہی ہوتے ہیں ساتھ، آپ سب کو تو جو آپ کے ارد گرد ہیں ان کو کرپٹ نہیں ہونا چاہیے، اور کرپٹ جو تھے اب وہ تو سامنے آ گئے ہیں۔ آخری سوال کے ساتھ ہم اس پروگرام کا اینڈ کریں گے۔ آپ نے بات کی علیم خان صاحب کی اور جہانگیر ترین کی، آپ کا خیال ہے کہ عمران خان صاحب بہت زیادہ اسٹرکٹ نہیں ہے؟ ان کو تھوڑا سا فلیکسیبل نہیں ہونا چاہیے کہ جو دوستوں نے ان کا ساتھ دیا اور ہر جگہ پہ گرمی سردی میں اور ہر جگہ پہ ان کے ساتھ فائنینشلی اور فزیکلی سپورٹ کیا ان کو، تو تھوڑا سا عمران خان صاحب کو فلیکسیبل ہونا چاہیے تھا، ان کے لیے اتنا اسٹرکٹ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ تو ہو سکتا ہے کہ کبھی نہ کبھی وہ رائے راست پر آ جاتے اگر وہ غلط تھے بھی تو۔ میرے بھائی، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر وہ ایسا کرتے تو کیا میں ٹکٹ لے کے یہاں پر آیا ہوتا؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر وہ ایسا کرتے، اب یہ تو بیان باجوہ صاحب کا بھی آیا کہ وہ اپنا کہ کہتے ہیں بڑے اسٹرکٹ تھے، تو اسٹرکٹ کیوں تھے وہ؟ اس لیے اصولوں پر چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ کسی کو بھی اگر دیکھتے ہیں کہ وہ کرمنل ہے یا اس کے اوپر کیس چل رہا ہے، تو ایز اے لیڈر آف دا پارٹی اینڈ ایز اے پی ایم ان کو رول ادا کرنا چاہیے کہ انہیں بالکل علیحدہ ہو جانا چاہیے اس چیز سے، کہ قانون اپنا فیصلہ کرے۔ اب آپ مجھے بتائیں، تو وہ اگر ایسا کرتے تو انہیں کوئی اتار سکتا تھا عمران خان صاحب کو؟ ساری دنیا کو پتہ ہے، اگر انہوں نے جہانگیر ترین، جو کہ لوگ کیا کیا باتیں کرتے تھے چودھری اون کے لیے، جہانگیر ترین کے لیے، علیم خان کے لیے، اور یقین کریں کہ وہ ان کے ساتھ اب مل کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ اپنے زبانیں انہوں نے چینج کر لی، جو ان کے خلاف بیانات تھے وہ کہاں گئے؟ اب وہ شوگر مافیا کہاں گئی؟ اب وہ لینڈ مافیا کہاں گئی جو پہلے کہا جاتا تھا؟ عمران خان اپنے سٹانس پہ تھا، اسی لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، دیکھیں میں کسی کا غلام نہیں ہوں، الحمدللہ، سوائے اللہ کے، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا غلام ہوں۔ ہاں، ساتھ دیا جاتا ہے۔ اگر آج عمران خان کے ساتھ میں کھڑا ہوں، میں اس لیے نہیں کھڑا کہ بھی عمران خان جون سا ہے وہ میرا، جون سا ہے کیا کہتے ہیں، میں اس کا غلام ہوں اور وہ میرا یہ ہے، نہیں 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 نہیں، میں اس لیے کھڑا ہوں کہ مجھے اس چیز کی سمجھ ہے کہ عمران خان کی ویژن، اس کا نظریہ، اس کے فیصلے، اس کا عمل، وہ ایسا ہے کہ اگر وہ چاہتا تو بالکل بچا سکتا تھا، اور بالکل کما سکتا تھا، اور بالکل ان لوگوں کی طرح وہ یہ بھی کر سکتا تھا کہ میں کھاتا ہوں تو لگاتا بھی ہوں، وہ بالکل جھک سکتا تھا، لیکن اس نے قوم کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ دیکھیں اس بندے نے، اس کی آواز اگر پوری دنیا میں سنی جاتی ہے، کیونکہ ہی از ویری ایکٹیو سوشل پرسن، سوشل پرسن ہے وہ، ہی لائک دا ہیومن بینگس، ہی لوڈ ٹو ہیلپ دا پیپل۔ اس نے کوئی بھی چیز کہیں سے بھی لی، اس نے عوام کے لیے لگا دی۔ دیکھیں نا، پلاٹ ملا عوام کے لیے لگا دیا، ٹھیک ہے، کینسر ہاسپٹل بنائے عوام کے لیے کر دیے، نمل یونیورسٹی بنوائی
عوام کے لیے اس نے بنا دی, اس نے اپنی ہر چیز عوام کے لیے وقف کر دی. میرے بھائی اس نے باہر جا کے اپنی جائیدادیں نہیں بنائیں. میرے بھائی اس نے جون سے نا اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں کیا, حالانکہ وہ کر سکتا تھا. ساری دنیا جانتی ہے کہ بھی کون بندہ کریڈیبل ہے. اور باہر کے ملکوں میں صرف اوورسیز کی بات نہیں کر رہا, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ all people of other countries. Believe me کہ ان عرب مسلم کنٹریز وہاں پر تو مطلب وہ دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں عمران خان جیسا لیڈر ملے. اور جو دوسرے ممالک ہیں, جو دوسرے دین کے لوگ ہیں, they are just loving that person because that guy love human beings, all human beings. اور یہ جو گریٹنگز جو جس نے مطلب جون سا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑی گھٹیا بات کی ہے. دیکھیں ہم سب کے رول ماڈل کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اور ہونے بھی چاہیے. تو میرے بھائی کمپیٹیبلٹی تب بنتی ہے جب ایک بندے کی بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے اور آپ اسے فالو کر رہے ہیں. جب تک یہ کمپیٹیبلٹی ہے, یہ نظریہ ہے, تو یقین کریں کہ وہ آپ اس بندے کے پیچھے اس لیے جاتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے. کسی کو حقیقتاً میں نے عمران خان کے کہنے کے بعد جون سے وہ مدینہ کی ریاست کے بارے میں اسٹڈی کیا, بچے اپنے کو مطلب جون سے وہ باتیں بتائیں. یقین کریں اٹس ٹرو. وہ چیزیں مطلب پن پوائنٹ کرتا ہے کہ جس وجہ سے مسلمان ایک قوم بنے. تو دیکھیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اگر ہم کریں گے, جو ان کے احکامات ہیں, تو یقین کریں کیا آپ کے خیال سے ہم قوم نہیں بنیں گے؟ آج تک ہم قوم اس لیے نہیں بنے کہ ہمیں تو مطلب فرقوں میں قوم بننے نہیں دیا گیا, ہمیں تو ڈیوائیڈ کیا گیا ہر صورت پہ, چاہے وہ دین کا نام ہو, چاہے وہ زبان کا ہو. اب پہلی بار ایک ہجوم قوم بن رہا ہے. اب پاکستان کی بات ہو رہی ہے, اب بلوچی نہیں بات ہو رہی, اب جون سے وہ خیبر پختونخوا جو وہ بات, پٹھان بات نہیں ہو رہی, پنجابی بات نہیں ہو رہی, اب اردو سپیکنگ بات نہیں ہو رہی, اب قوم کی بات ہو رہی ہے کہ ہم ایک قوم ہیں. اور الحمدللہ کوئی بھی آؤٹ سائڈر ہمیں کبھی بھی جدا نہیں کر سکتا اگر لیڈر عمران خان ہو اور اس کی ویژن کے اوپر حقیقی طور پہ عمل کیا جائے. چلیں پھر ایک نعرے کے ساتھ جو ہم اس پروگرام کا اینڈ کرتے ہیں. اور کیا یہ نعرہ اوورسیز پاکستانیوں کا ہے کہ اگلی بازی انشاءاللہ عمران نیازی خان کی باری. ونس اگین میں آپ کو چھوٹی سی بات کروں گا, سارے پاکستانیوں کو ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہم کسی کے غلام نہیں ہیں, غلام نہیں ہیں ہم کسی کے سوائے اللہ کے, اور ہم ان مروسی سیاست کرنے والوں کے غلام نہیں ہیں. بھائی یہ جو ہماری فوج ہے یہ عوام سے ہے, ہمارے ادارے عوام سے ہیں, ہم ان کے غلام نہیں ہیں. یہ ہمیں پیسے نہیں دیتے, یہ ہمارے ٹیکس کا پیسہ ہے جس سے یہ مراد حاصل کرتے ہیں. بڑا سے بڑا کوئی بھی ادارے کا لیڈر مطلب رتبے والا بندہ ہو, یہ عوام کا ٹیکس ہے, یہ ہمارا ٹیکس ہے بھائی. یہ جو غریب کوئی بھی روٹی آٹا بھی خریدتا ہے تو اس پہ ٹیکس ہے, جس کی وجہ سے اس کو ڈرائیور بھی ملا اور بڑی بڑی کوٹھیاں اور نوکر چاکر ملے ہوئے اور الیکٹریسٹی تک فری ملی ہوئی ہے. میرے بھائی میں بار بار کہتا ہوں, میں اور ہم سب پاکستانی, اوورسیز نہیں, سارے پاکستانی, ہم پاکستانی ہیں, اوورسیز بھی بھائی پاکستانی ہیں. نہ ہم بلوچی ہیں, نہ ہم سندھی ہیں, نہ ہم کشمیری ہیں, نہ ہم پنجابی ہیں, اور کسی بھی لسانیت میں نہیں ہیں, اور ہم صرف اور صرف پاکستانی ہیں. یہ جو ایم کیو ایم گئی ہے ان کو نہیں جانا چاہیے تھا, اور جو اپنے انٹرسٹ کے لیے رکے ہیں وہ بھی عیاں ہیں. میرے بھائی صاف سی بات ہے, یہ مراد ہمارے ٹیکس سے جاتی ہے, ہم بیگرز نہیں ہیں, وی آر ناٹ بیگرز, وی آر چوزرز, وی ہیو رائٹ ٹو چوز. ہم عوام ہیں, ہم بیگر نہیں ہیں, وی آر چوزر, وی ہیو ٹو سلیکٹ ہو ہیو ٹو لیڈ اس. ڈیموکریسی کا مطلب کیا ہے؟ جمہوریت کا مطلب صرف یہ ہے جو عوام کی اکثریت سے آتا ہے. ہارس ٹریڈنگز کے تحت عوام کا ووٹ چوری ہو, قاضی صاحب خاموش نہیں رہنا چاہیے, اور نہیں رہیں گے انشاءاللہ تعالی, میں پر امید ہوں. اور عوام ونس اگین
ہم آزاد ہیں، اس لیے ہم پاکستان کہ عمران خان کے ساتھ ہیں. اور ونس اگین میں کہوں گا میں آزاد ہوں، میں عمران کے ساتھ ہوں. اس لیے جو بیگرز ہیں، جو مطلب سوری ٹو سے جو ان کے پیچھے مراد کی وجہ سے ہیں کہ یار میری نوکری لگ جائے گی، یار میرا یہ حکام ہو جائے گا، حقیقت یہ ہے. اب آپ یہ دیکھیں نا، ایک پولیس آفیسر ہمارے قریب رہتا ہے یا کوئی بندہ ہمارے قریب رہتا ہے، وہ رشوت لیتا ہے. علی صاحب سب کو پتہ ہے کہ وہ رشوت خور ہے، لیکن اسے سلوٹ مارا جاتا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے کام شاید ہو جائے، چاہے وہ رشوت لے کے کام کرے. تو وہ کیا ہے پھر؟ عمران خان تو یہ چیز کو ختم کرنا چاہتا تھا. ہماری عوام چاہتی ہے میرٹس پہ فیصلے ہوں. اور میرٹ کیا ہے؟ میرٹ یہ ہے کہ غریب کا بچہ یا امیر کا بچہ جتنا قابل ہے، جتنی وہ محنت کرتا ہے، جتنی وہ سٹرگل کرتا ہے، اس لحاظ سے وہ اوپر آئے. اور دین کے لحاظ کی بھی سمجھ ہونی چاہیے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آخری بات میرے لیے یہی ہے، پاکستان زندہ باد. جی ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے امداد نیوز ٹی وی، اور ایک دلچسپ گفتگو جو ہے وہ ایک اوورسیز پاکستانی حسن محمود خان صاحب کے ساتھ ہوئی، جو کہ سوئٹزرلینڈ کے اندر مقیم ہے. اور ان کا صاف کہنا تھا کہ ہم بیگرز نہیں ہیں بلکہ ہم چوزرز ہیں، اور ہم آزاد ہیں اس لیے عمران خان کے ساتھ ہیں. اسی پروگرام کو اسی لفظ کے ساتھ کہ اگلی بازی پھر نیازی، یہ ان کا کہنا ہے، اختتام کرتے ہیں. اور ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.